میں بھوک ہے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو سننے کی اور جاننے کی، کیونکہ ہم نے دیکھا یہیں قریب میں علاقے میں کل کا جو پروگرام تھا وہاں پر ہماری ایک بار تقریباً 1-سوا گھنٹے سے بھی ادھک بات ہو چکی تھی۔ ہم اسٹیج سے جا چکے تھے، شیخ توحید صدارت فرما رہے تھے، نظامت فرما رہے تھے، بیٹھے تھے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہ مطالبہ رہا کہ نہیں، مولانا عبداللہ کو دوبارہ اسٹیج پر لایا جائے، ہم سننا چاہتے۔ پھر 20 منٹ تک بعد میں اسٹیج پر آ کر پھر ہم نے بات رکھی، اذان کا وقت قریب ہو چکا تھا، تب وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے۔ شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے، اپنے دین کی بات سے، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ مگر میرے بھائیوں، اسٹیج پر مقرر بیٹھ کر، پنڈال کے نیچے ہم بیٹھ کر تقریر سنیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں، کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں، اس کے کچھ اثرات نہیں، تو پھر نہ تو جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ اور نہ ہماری نیند کو قربان کرنے کا کوئی فائدہ۔ ہمیں یہ سنکلپ لینا چاہیے، ہمیں یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ نیت ہونی چاہیے ہماری کہ جو بھی باتیں کہی جائے کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ 100% اس پر عمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ ہمارے عادات و اخلاق اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، ہم زبان کے اعتبار سے ہم برے ہیں، ہم اپنے عمل کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیا ہے، سلوک کیا ہے، برتاؤ کیا، اس اعتبار سے تو ہم 0% پہ ہیں۔ کوئی انگریز بھارت میں آتا ہے، اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، راجستھان کی سرزمین پر، علاقہ راجستھان، ایک مانڈل گڑھ، نیمچ، مدھیہ پردیش، جب ہم وہاں پر پہنچے تھے کسی تحقیق کے لیے اس گڑھ میں، تو وہاں پر کچھ انگریزوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ جب ہم ان سے ملے اپنی اسی مشرہ لباس میں، ان سے سوالات کیے، بات چیت کیے، تقریباً 45 منٹ تک ہماری ان سے بات چیت ہوئی۔ ایک اجنبی آدمی، انگریز جو اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پر سمجھتے ہیں، ماڈرنائز کو پیدا کرنے والے وہ لوگ، فیشن کو جنم دینے والے وہ لوگ، ہمیں وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب میں نے ان سے تقریباً 40، 42، 45 منٹ تک بات کی تو ان کے ماتھے میں کبھی شکن نہیں پڑا، خوشی سے بات کرتے رہے، خند پیشانی بات کرتے رہے۔ ہم متاثر ہوئے، اسی بیچ میں ہم نے اسلام کی تبلیغ کی، ان کے بیچ میں اپنے کلمے کی باتیں رکھی، تو ہم کو ایسا محسوس ہوا Can he know lot of thing about Islam than me؟ ایسا مجھے at that time I felt، اس وقت ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات اگر ہم ان کے سامنے رکھتے تو وہ اور 2 باتیں ہم کو بتاتا، اور بہت خوش ہو کر ہم لوگ بات کرنے میں، برتاؤ کے اعتبار سے، ویوہار کے حساب سے ہم لوگ بہت گندے اور بہت خراب اور بہت برے ہیں۔ ہماری زبان میں مٹھاس نہیں ہے۔ اغیار کے کمپنیز میں چلے جائیں، اغیار کے شاپ میں چلے جائیے،
اغیار کے ملک علاقے میں چلے جائیے، ان کی زبان میں بات کرنے کا ایک الگ انداز، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ایئرٹیل سم آپ رکھتے ہیں، جب آپ کسٹمر کیئر میں بات کرتے ہیں آپ لاکھ گالی دیں، ان کو الٹا سیدھا کریں، برا بھلا کہیں، وہ آپ کو سر آئی ریسپیکٹ، کام ڈاؤن، بی پیشنٹ، اس طرح کے الفاظ پوری ہمت، پوری عزت کے ساتھ، پورے سمان دے کر آپ سے وہ بات کرے گا۔ کسی بینک میں چلے جائیں آپ، ڈھنگ کا منظم انداز کا بینک ہوگا، بینک کرمی ہوگا تو آپ سے بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ یہ طریقے، یہ اطوار، یہ اخلاق ہمارے تھے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو کہ آخری نبی ہم سب کے، لیکن اغیاروں نے اپنایا۔ کسی بھی مسلم کمیونٹی میں آپ چلے جائیں، پورے ایشیا مہادیپ نہیں، ان انٹائر ورلڈ، انڈونیشیا چلے جائیے، سری لنکا چلے جائیے، بنگلہ دیش چلے جائیے، افغانستان، عراق، فرانس چلے جائیے، بھارت میں آ جائیں، ہم اپنے ملک میں جائزہ لے لیں، ساؤتھ کے ایریا میں جائیے، آپ کی کسی سے دو بات ہو جائے، آپ کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے تو وہ آپ کے پیر کو 3 بار چومیں گے، سلام کریں گے آپ کو۔ لیکن ہم لوگ اتنے کٹر اور ہم لوگ اتنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی امید نہیں کی جا سکتی، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہم جس مذہب میں ہیں، جس دھرم میں ہیں، اس دھرم کی تعریف اللہ نے کی ہے، کسی نبی نے نہیں کی ہے، کسی پیغمبر، رسول یا کسی فرشتے نے اس کا انٹروڈیوس نہیں کرایا۔ دنیا کے سارے دھرم کا انٹروڈکشن ان کے مہان گروؤں نے کیا، کسی بھی دھرم، لیکن اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا تعارف، اسلام کا اعلان رب خود اپنی زبان سے کرتا ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب پر عمل کرنے کا، ایمان و آستھا رکھنے کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈیو ٹو انڈیکس our father and mother and parents، ہم اپنے ماں باپ کے مسلم ہونے پر مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ابا امی مسلمان، ہمارے دادا پر دادا مسلمان، اسی لیے ہم مسلمان۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ We have to believe and you should and we should to be a Muslim, to be proud to be a Muslim۔ ہمیں گرو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کی ذات پر آستھا اور ایمان رکھتے ہیں، جو قانون، جو نظام ہمارے پاس ہے اوتھینٹک ہے۔ کوئی آپ کی شریعت کو، کوئی آپ کے قرآن کو، کوئی آپ کے حدیث کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، علماء کرام کو، سلف صالحین کو اگر برا بھلا کہے تو کھڑا ہو جائیں گے ایک پہاڑ کے مانند۔ دلائل کی ضرورت پڑے گی تو دلائل دیں گے، بحث کی بات ہوگی تو بحث کریں گے۔ یہ سب چیزیں آج ہمارے بیچ نہیں پائی جاتی۔ ایسا ہے کہ یہ ڈیوٹی والا مسلمان ہے، ہم لوگ ڈیوٹی والا، بس ایک ڈیوٹی نبھا رہے ہیں جی، بس ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی کوئی خوبی، شریعت کا کوئی پیغام ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بہت مشکل سے نظر آتا۔ ہم اخلاق کے، حسن اخلاق کے اس کھائی میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا مجھے تو لگتا ہے کہ کم سے کم 50 سال 100 سال کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم دوسروں کا دل اپنے اخلاق، اچھے اخلاق سے جیت سکتے ہیں، دوسرے دشمنوں کو ہم قائل عمدہ اخلاق کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، باقی کسی اور طریقے سے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میتھڈ and this was the method the prophet used to among the people. یہ طریقہ محمد الرسول اللہ نے اپلائی کیا تھا، آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ کیا غیار سے باتیں کرتے، دشمنوں سے باتیں کرتے آپ؟ وہ دیوانہ آپ کا بن جاتا تھا، آپ کے بات کرنے کے لہجے، طریقے، ملنے کا طریقہ، کوئی اجنبی آ جائے، کوئی غیر آ جائے آپ کے سماج میں تو ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یاد کیجئے اس تاریخ کو جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ مکۃ المکرمہ میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، مبعوث کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پیغامات آتے ہیں ان کے اوپر، بہت بڑے مالدار قوم کے، علاقے کے، سماج کے پردھان مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ تو مجھے بتاؤ وہ نبی کون سی بات کرتا ہے، آسمان سے جو باتیں ہو، جو وحی ان کے پاس آتی ہے، ذرا دیکھو، دیکھ کر مجھے بتاؤ ان کے آرڈر کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ماتھے کا، ان کے پیشانی کا، ان کے فیس کا، ان کی شکل کی حالت کیسی ہوتی ہے جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے۔ جاؤ اپنے بھائی سے کہتے۔ ملک شام اور مکہ کے درمیان ایک راستہ قبیلہ غفار پڑتا ہے، اس قبیلے کے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ یہ سب چیز دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا بھائی آتا ہے، 2-3 دن قیام کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے، دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات ہوتی ہے، اور جو بھی آدمی آتا ہے محمد رسول اللہ بڑے خوش ہو کر ان سے ملتے، حال چال پوچھتے، خبر خیریت پوچھتے ہیں، اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا بہت پرانا کوئی اب سے پہلے بچھڑ گیا ہو، کسی میلے میں وہ دوست ملا ہے، اس انداز میں بات کرتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں سے واپس آتے اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی جان، ہم نے دیکھا بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بہت عمدہ طوار ہے ان کے، بات کرنے کا سوبھاؤ بہت اچھا ہے، اگر وہ نبی کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس مجھے نبوت دی گئی، تو میرا دل کہتا ہے کہ دس پرسن از اے رائٹ، وہ صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تسلی نہیں ہوئی ابو ذر غفاری کو، انہوں نے کہا لاؤ میرے کپڑے، ایک مشکیزے میں پانی بھرے، اپنا توشہ سفر لے کر نکل جاتے ہیں مکہ کے لیے۔ سفر کر کے پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہے، کسی سے پوچھا نہیں کہ نبی آخر الزماں کہاں پر ہے، محمد رسول اللہ کہاں پر ہے، ڈر سے کہیں پٹائی نہ ہو جائے، ٹھکائی نہ ہو جائے۔ لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ڈر سے اپنا تعارف نہیں کراتے، ان کو صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ جانتے تھے ان کو کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ان کا نام ابو ذر ہے۔ جب رات میں حضرت علی گھر جا رہے تھے تو ان کو دیکھا بیٹھا ہوا، ان کو اٹھایا اور کہا کہ چلیے آپ ہمارے یہاں آج مہمان بنیے گا، آپ کی خاطر تواضع، ان کو اٹھا کر لے کر گئے۔ پوچھا نہیں کہ where did you coming from, where are you coming from, what's your name, what do you do, where do you live, please tell me something about yourself, introduce me yourself، اپنے بارے میں بتاؤ۔ ڈونٹ آسک اینی تھنگ، کچھ نہیں پوچھتے ہیں۔